ساحلی بھائی، آپ کی انہی باتوں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص باہر کے کسی ملک جا کے وہاں پہ کماتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو وہی ایفرٹ اگر اپنے ملک میں رہ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ چیز افضل نہیں ہوگی؟ ہاں، یہ بہتر ہوگی. اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے، اس لیے کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کا زیادہ حق ہے آپ کے اوپر. پلس آپ کے ریلیٹیوز جن سے آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، بیوی بچے ماں باپ، وہ تو ادھر آپ کے ساتھ ہیں نا. بہت کم لوگ ہیں جو ساتھ شفٹ کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے تو یہی رہنا چاہیے، آخری درجے تک یہی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ میں صرف پاکستانیوں کے لیے بات نہیں کر رہا، جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں نا، ان کے لیے تو آبائی ملک وہ ہے. ان سے میں کہوں گا وہ ادھر رہیں، ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا. ان کے لیے تو آبائی ملک وہ ہے. آپ کو اسلام آباد کی مثال سمجھ آئے گی. اسلام آباد عید کے موقع کے اوپر خالی ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک ڈکے کی بات ہے، یہ کبھی خالی نہیں ہوا کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بچے یہاں پیدا ہوئے، یہاں پڑھے، ان کی شادیاں یہاں ہو گئی، انہوں نے تو اپنے گاؤں میں عید منانے نہیں جانا. ان کا گاؤں تو یہ ہے. ابھی تو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کبھی پیچھے گاؤں میں چلے جاتے ہیں نا، ادروائز. اور ان کے ماں باپ بھی بڑے ظالم ہیں کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں سے ضد کر کے اور اپنے آبائی علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ جی ہمارا علاقہ تو وہ تھا. تو ظالموں، تمہارے بچوں کا تو علاقہ یہ ہے نا، ان کے اوپر تو ظلم نہ ڈھاؤ. ان کا کیا قصور ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے آخری وقت میں وہاں جا رہے ہو اور ان سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہو کہ وہاں شفٹ ہو. ان کے لیے تو یہ ملک ہے نا، تو ان کو یہاں پہ رہنے دو، اسی شہر کے اندر رہنے دو. اسی طریقے سے جو جس ملک میں پیدا ہوا، میں اس کی بھی بات کروں گا، وہاں پہ رہے. یہاں پہ پاکستان میں جس کو، بلکہ ہم تو اپنے دوستوں سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے نا، تو یورپ اور امریکہ میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو پاکستان میں ہے. کس یورپ کے ملک میں، امریکہ کے اندر آپ کو 4,000 روپے میں پاکستان کے کپڑے دھونے والی مل جائے جو پورے مہینے کے آپ کے کپڑے دھوئے؟ بتائیں. پاکستان میں تو آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے تو آپ بادشاہوں کی زندگی گزار سکتے ہیں. ہاں، یہ جو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے، یہاں پہ 3,000 روپے میں آپ کو صفائی کرنے والی مل جاتی ہے. جائیں جناب یورپ امریکہ میں، آپ پوری تنخواہ بھی دے دیں، آپ کو صفائی کرنے والا بندہ نہیں ملے گا. میں بھی شاید اس سے زیادہ. جی. تو اس لیے پاکستان تو یاشی کا اڈا ہے، جنت ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا پیسہ، عام بندے سے تھوڑا سا ہٹ کے پیسہ ہے، اس کے لیے تو یاشی ہے. اور لوگ پھر عزت بھی کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ ٹیک کا، یہ اکثر آپ گاؤں ایریا میں جاتے ہیں، اتنی پیاری پیاری کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں، بندے کہتے ہیں یار کروڑوں روپے اس نے لگا دیا. اس کی وجہ شہر میں شفٹ ہو جاتا. شہر میں شفٹ ہوتا تو لوگوں کی باتیں سنتا. ایک ان پڑھ بندہ باہر کہیں مزدوری کی، پیسہ آ گیا، شہر میں جائے گا تو لوگ بے عزت کریں گے اسے تو انگریزی بھی نہیں بولنی آتی. لیکن وہ اپنے جس گاؤں میں رہ رہا ہے ادھر تو اس کا ٹیک ہے، تو وہیں پہ کوٹھی بنائے گا. وہ صحیح کرتا ہے کہ عزت بھی ہے، واقفیت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، خوشی غمی میں لوگ کام بھی آئیں گے. تو اس اعتبار سے میں تو پریفر کرتا ہوں. میں نہیں نہ گیا، میرے پاس تو ساری فیسلٹیز موجود تھی، میں نہیں گیا. الحمدللہ جو یہاں پہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات دیے ہیں، ہم تو خوش ہیں یہاں پہ الحمدللہ. یعنی میری ان باتوں کا کوئی قطعاً یہ مقصد نہ سمجھے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ پاکستان چھوڑ کے جاؤ. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کہ بجائے یہاں تم خودکشیاں کرو اور اپنی میڈیکل لائف جو ہے وہ 50 سال کی عمر میں تم 80 سال کی میڈیکل لائف گزار لو غم کے اندر ہی. ٹھیک ہے، تمہارے آرگنز کی عمریں جو ہے 60 سال 70 80 سال ہوئی ہوں اور ویسے عمر 40 سال ہو غم کی وجہ سے. زیادہ غم کیا ہے یہاں پہ؟ میاں بیوی کے زیادہ جھگڑے اکانومی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زیادہ جھگڑے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر تمہیں کوئی چانس لگتا ہے تو جاؤ، اپنے آپ کو سٹیبل کرو، اس کے بعد ٹھیک ہے واپس آ جاؤ.